نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے اوپر پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیں، کھانا پینا سامنے آیا اور یاد آیا اگر نہیں کی تھی تو اب کر لیں، مگر اعتکاف کی نیت کے بغیر نہیں کھانا، یہ خیال رکھنا ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں، ثواب کے لیے کی جائے۔ اور اب کھانے پینے کے ٹائم پر ہی یاد آیا، افطار کے ٹائم پہ یاد آیا، تو اب اس کی بہتر و مناسب صورت یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، بے شک 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب افطار وغیرہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 40 اتار قسط 2 کی کہ آج کی تاریخ کے مناسبت 30 ربیع الاخر، ماہ عبد القادر، ماہ شیخ عبد القادر، تو 30 تاریخ ہے آج، 30ویں شب ہے 30، تو اس کی مناسبت سے اس کے پیج نمبر 30 سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اچھا، جو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے حدیث پاک میں، وہ درود شریف پڑھے تو اس میں چونکہ درود شریف نہیں تھا تو مجھے توجہ گئی کہ تو میں نے درود شریف پڑھ لیا۔ تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، عام طور پہ یہی پڑھتے ہیں ہم، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی کہہ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت کا خیال رکھنا، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو اپنی عزت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ سیلف رسپیکٹ کو ہم مینٹین کس طرح رکھیں، کس طرح اس کو لے کر چلیں کہ جس میں عاجزی بھی ہو جائے اور غرور و تکبر سے بھی ہم بچ جائیں۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ واقعی اپنی عزت بھی مسلمان کو برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ اب سب ایسے بغلوں کی طرح گھومتے رہیں گے تو دین پھیلے گا کیسے؟ خیر انڈرسٹوڈ ہے، تو لباس بھی معقول ہو کہ جس سے مطلب لوگ مذاق نہ اڑائیں اور ہم سے دور نہ بھاگیں، صاف ستھرا لباس ہو، اور اسی طرح بال بھی بالکل یہ نہ بکھرے ہوئے نہ ہوں۔ تو حدیث پاک میں بال کی تو صراحت ہے کہ پراگ انداثر کہ تم کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جیسے اپنے بال سنوار لو، تو بال بکھرے ہوئے ہونا، میلے کچیلے کپڑے ہونا، یہ نہ یہ کوئی فقیری ہے نہ درویشی ہے، سمجھے؟ تو صفائی تو اسلام میں ہے، ہاں جس کو ہوش نہیں ہے وہ الگ صورت ہے۔ تو اس لیے وہ اس کے علاوہ کہ لباس وغیرہ جو بھی ہے، رہن سہن اپنا ایسا ہو کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں۔ اب ہماری اس میں نیت یہ نہ ہو
کہ ہم مطلب اپنا امیج بنا رہے ہیں دنیاوی طور پہ، لوگ عزت کریں گے، واہ واہ کریں گے، صاف ستھرائی کی تعریف کریں گے، یہ بڑا معطر خوشبو آتی ہے اس میں سے دوائی، بڑا نفیس نفاست والا آدمی ہے، یہ اس میں تو عافیت نہیں ہے. صرف دنیاوی معاملات میں اگر یہ کریں گے ہم تو اس میں کوئی ظاہر خیر نہیں ہے. ہماری کوئی بھی نیت جو بھی اس طرح کا اس میں اچھی نیت ہو، اللہ کے لیے ہو، کہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ ہم ایسے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے رہیں، تو ہم ثواب کے لیے اگر نیت کریں گے اس طرح کی تو ثواب ملے گا. واہ واہ چاہیں گے تو یہ پھر اس میں اس کی مذمت ہے. تو لباس رہن سہن ایسا ہو کہ جس سے ہم اگر مالدار ہیں تو ہماری مالداری کا بھی اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے، تو اس لیے کوئی عمدہ لباس پہنا وغیرہ. اچھا، اب عمدہ لباس نہیں پہنتا ہے بھی صاحب حیثیت، وہ بطور عاجزی اس کو ترک کرتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. تو مین مطلب ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور سادگی ایسی نہیں ہوتی جس کے لوگ گھن کھائیں اور دور بھاگیں، نفرت کریں، یہ ہمیشہ خیال رکھنا. ورنہ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادگی نہ بناتے کہ لوگوں کو تو قریب لانا تھا اور ان کو اسلام کے دامن میں لینا تھا. تو ہر چیز اگر شریعت کے مطابق ہوگی تو جیسے ایسی طبیعتیں تو ہوتی ہیں جو دور بھاگتی ہیں، یہ تو ان کے نصیب، تو قرآن سن کر بھی بگڑتے ہیں بگڑنے والے، تو ان کے نصیب. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو لوگ دور بھاگتے تھے نا، بھاگنے والے نقصان بھی پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، برائیاں بھی کرتے تھے. تو وہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. وہ اچھا، ان میں بعض ایسے تھے جو ایسا کرتے تھے لیکن اللہ نے ہدایت دے دی، توبہ کر کے جان نثار بن گئے، صادق المحبت بن گئے، محبت میں سے سچے ہوئے کہ انہوں نے دین کا ڈنکا بجا دیا دنیا میں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے پاس ہے کہ شہید کرنا چاہتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود زلف محبوب کے اسیر ہو گئے، قیدی ہو گئے محبوب کی زلفوں کے، اور جان نثار بن گئے. یہی فاروق اعظم جو کچھ دیر پہلے شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اور کچھ دیر کے بعد جب پلٹا کھایا ان کے اندر قلب منقلب ہوا، اللہ پاک نے ان کا دل پھیرا، تو یہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار لے کر ایک طرف کھڑے ہیں، ایک طرف فاروق اعظم، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی تک کعبے میں نماز پڑھنے کی ترکیب بنی نہیں تھی کفار کے خوف سے. لیکن فاروق اعظم کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بے ہوں نا، حمزہ ہے نا، آؤ مسلمانوں پڑھتے ہیں کعبے میں نماز. اور صحابہ کرام نے سب بنا لی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پشت پناہی میں سب تھے لیکن حکمتیں مصلحتیں. تو اب یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فضیلت ملنی تھی، اور دونوں حضرات جو تھے صف کے کونوں پر تلوار سونت کر تلوار لیے شریک ہیں. اور یہ کہ کعبے میں مسجد الحرام شریف میں، کعبے میں تو اتنی بڑی صف نہیں بن سکتی، اس کی عمارت جو ہے وہ، تو ان مسجد الحرام بہت پرانی مسجد ہے، تو اس میں انہوں نے نماز ادا کی. اور کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. فاروق اعظم تھے نا، سب نے چھپ چھپ کر ہجرتیں کی. یہ فاروق اعظم، ان کی جب ہجرت کا وقت آیا تلوار لے کر مسجد الحرام میں، اور جہاں کفار تھے نا وہاں جا کر اعلان کیا، کس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم بنانے والا جو مجھے روک کے میں ہجرت کر رہا ہوں، تم لوگوں سے ڈر کے نہیں کر رہا ہوں، مجھے حکم مصطفیٰ ہے، جا رہا ہوں. یوں اس شان سے انہوں نے ہجرت کی تھی کہ کسی کا باپ مجھے روک کے دکھائے، طاقت ہو تو اس کو. تو ایسے تھے یہ الحمدللہ. دوسروں نے جو چھپ کر ہجرت کی، اب ان میں بھی مصلحتیں ہوتی تھی، یہ سب بہادر تھے، سب ایک سے ایک شیر تھے، سمجھے، لیکن مصلحتیں تھیں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح مطلب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک وہ ذکر خیر نکلا تو ان کا وہ ماشاءاللہ ذکر خیر نکلا اور ذکر خیر ہوا، اللہ قبول فرمائے. تو اپنی عزت کے تعلق سے وہ بات چلی تھی کہ اپنی عزت بہرحال برقرار رکھنی ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو شریعت سے ہٹ کرو.
جس سے ہماری عزت خراب ہو. ہاں شریعت پر عمل کرتے ہوئے کوئی مطلب ہے نہیں، جس کو پی لیا ہوگا اس کو تو ہر چیز پیلی نظر آئے گی، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. جیسے یہ بات یہ چلی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو معزز ترین ہے، جن کو ملی ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ہی عزت ملی. لیکن بعض لوگ ان سے بھی جو بھی تھے کفار اور اب بھی، تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں ہم کو مطلب اپنی عزت اپنے ہاتھوں کم نہیں کرنی، شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. سورہ فرقان میں اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے چند اوصاف بیان ہوئے. ان میں ایک یہ بھی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یعنی جب وہ کسی لغو یعنی بیہودہ اور باطل کام میں مصروف لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو لہو و باطل میں ملوث نہیں ہونے دیتے، اور ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں، ایسی بیٹھکوں سے دور رہتے ہیں جس میں عزت خراب ہونے کا اندیشہ ہو. حوالہ تفسیر مدارک سورۃ الفرقان تحت الآیہ 72 صفحہ نمبر 811. تو یوں مطلب عزت کو تو سنبھالنا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے کہ جن سے اپنی عزت خراب ہوتی ہو. اب جو محلے میں ہاں 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 کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، سمجھے، اور اب ان میں آپ بھلے نا لاکھ شریف ہیں، آپ بیٹھیں گے، آپ اول تاخیر ایک لفظ نہیں بولتے لیکن آپ متہم ضرور ہوں گے. لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہے ان کا آدمی، یہ بھی ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی صحبتوں سے، بیٹھکوں سے، دوستوں سے بھی دور رہنا ہے. کہ بعض دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت پکے دوست ہوتے ہیں، چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن ان کے لکھن ایسے ہوتے ہیں، لچھن، ان کے انداز، کہ وہ مطلب ان کی معاشرے میں عزت اتنی نہیں ہوتی. تو ہم اگر ان کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے تو ہم متہم ہوں گے، ہم پر بھی تہمت لگ سکتی ہے کہ یار یہ اس کا کون ہو، اس کا دوست. اچھا تو مطلب حالانکہ ہم ایسے نہیں ہیں اس جیسے، لیکن یہ ایک تو فالٹ ہے نا، یہ خامی تو ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اس لیے مطلب حدیث پاک یاد آئی کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو یہ دیکھ لو کہ کس سے دوستی کرتے ہو. تو بہت احتیاط کرنی ہے، نہ بد مذہب سے دوستی رکھنی ہے، نہ بد عمل سے دوستی رکھنی ہے. دونوں سے ہم کو اپنا دامن بچا کر عاشقان رسول کی صحبت، علماء کرام کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی، صالحین کی صحبت ملتی ہے سراخوں پر، ورنہ پھر اکیلا. تو سفر مدینہ میں بھی یہی دیکھا ہے کہ اگر صحبت صالحین کی ہو، نیکوں کی ہونا، تو وہ یہ سفر کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اور اگر باتونی ہو اور اس کو اتنا وہ ذوق شوق نہ ہو تو شاید حالانکہ اتنا عظیم سفر ہے، مدینہ پاک کی حاضری، مکہ مکرمہ کی حاضری، تو کعبے کے سامنے بیٹھنا بھی ہے، لیکن اگر ساتھ والا باتونی ہو اور وہ اس کا وہ مزاج نہ ہو تو میرا خیال ہے تو یہ صحبت بھی پھر ایسی ہو جو اس سفر میں ہو تو وہ بھی نیک اور صالحین کی اور عاشق رسول کی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھنے کے بجائے پھر ہوٹل میں ہوٹلنگ کرتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ مطلب نفس تو بولے گا نا یار یہ بھی تو مدینہ ہے، یہ بھی تو مکہ ہے، ہوٹل بھی تو مدینہ میں ہے نا. تو یہ کوئی بات ہوئی یار، ہوٹل مدینہ میں، تو ہوٹل میں بیٹھو. تو اور بہت ساری جگہیں جن کا نام لینا مناسب بھی نہیں ہے، وہ بھی تو ہوتی ہیں وہاں، تو ان میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ایسے لوگ بھی وہاں پائے جاتے ہیں کہ جن کا سایہ پڑ جائے تو مسئلہ خراب ہو جائے. اپنا سمجھتے ہوں گے آپ، شاید جو سمجھتے ہوں گے. تو اب وہ ہیں تو مدینے میں نا یار، تو مدینے میں تو شیطان پر بھی پابندی نہیں ہے. ہاں، نہ مدینے میں پابندی آنے پر شیطان پر، نہ مکہ شریف میں پابندی ہے، نہ کعبے شریف میں اس کو پابندی ہے کوئی، نہ سنہری جالیوں
پر پہنچنے پر اس پر کوئی شیطان پر پابندی نہیں ہے. یہ بالکل اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. ہاں پابندی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے تو مدینے میں نا, یہ بولو گے کیا؟ شیطان ہے ادھر. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کو ریس کرانا ہے, بھگانا ہی ہے. تو صحبت صالحین کی, عاشقان رسول کی, سنجیدہ و متین صاحبان کی صحبت ہوگی تو آپ کو ذوق و شوق ملے گا, جذبہ بڑھے گا, عشق رسول بڑھے گا, عبادت کا ذوق, خوف خدا, بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. اور ہر وقت وہ ٹھٹا مسخری اور کھی چلتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہونا تھا وہ ہو ہی رہا ہے. مطلب آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ بس خدا کی پناہ. اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت کی قدر نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر یہ